ایک عالم پہ ہیں طوفانی یہ کیفیت فصل، ایک عالم پہ ہیں طوفانی یہ کیفیت فصل، موجہ سبزہ نوخیز سے تا موج شراب، پھر ہوا وقت کے ہو بال کشاں موج شراب، ذبت میں کو دل و دست شنا موج شراب۔ تو ناظرین السلام علیکم، میں آپ کے سامنے اس غزل کا کہ جس کا مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے، اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں بظاہر بہت آسان ہے، لیکن اس کو فوری طور پہ بلا تأمل جو ہے سمجھنا قدر مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلے اس کے مشکل الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کی تفہیم کرتے ہیں۔ ایک عالم پہ ہیں، عالم نہیں ہے یہ عالم ہے، اس کے بارے میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عالم اگر لام کی میم کے ساتھ ہو تو وہ عالم اس میں فاعل ہے علم سے، یعنی جاننے والا، اور اگر لام پر زبر ہو تو پھر یہ معلوم کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جگہ کہ جس کے بارے میں جانا جاتا ہے، جہاں جو معلومات کا ایک مرکز ہے، یعنی کائنات کہ کائنات ہی تمام تر معلومات کا منبع ہے، مرکز ہے، ماخذ ہے۔ تو یہاں جو لفظ ہے عالم، یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے، یعنی لام کی زیر کے ساتھ نہیں بلکہ لام کی زبر کے ساتھ ہے۔ عالم کائنات، ہستی، دنیا، اس معنی میں۔ ایک عالم پہ ہیں طوفانی، یہاں لفظوں کے معنی کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جو پورا مرکب ہے طوفانی یہ کیفیت فصل، اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات ہے، تب ہم اس کے معنی تک پہنچ سکتے ہیں، وہ سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ یہاں 3 لفظ ہیں، طوفانی کیفیت فصل۔ یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ کو اس کے 2 حصے کرنے ہیں، یعنی طوفانی اور کیفیت فصل۔ اب دیکھیں کہ یہیں سے جو فکر یا یوں سمجھیں کہ شعر کی تفہیم جو ہے وہ لغزش کا شکار ہو سکتی ہے کہ آپ طوفانی کیفیت، یعنی کیفیت جو ہے آپ اس کو طوفانی کے ساتھ جوڑ دیں اور فصل کو جو ہے وہ الگ رکھ لیں۔ بے شک زیر کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں، لیکن تفہیم کے طور پر یعنی طوفانی کیفیت اور کیفیت فصل، پھر فصل کو آگے لے جائیں، تو اس کی تفہیم جو یوں سمجھیں کہ معنی جو ہیں وہ درست نہیں رہیں گے، غلط ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس مرکب کو آپ نے طوفانی جمع کیفیت فصل اس طرح سے جو ہے اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، یعنی ایک عالم پہ ہے طوفانی کیفیت فصل، یعنی کیفیت فصل، فصل کی کیفیت، ٹھیک، اس کے بعد اس سے متعلق پھر طوفانی ہے۔ تو مطلب بھی میں ساتھ ہی میں واضح کر دیتا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی فصل سے مراد یہاں فصل بہار ہے، اور کیفیت فصل سے مراد فصل بہار کی کیفیت ہے۔ طوفانی ہے یعنی کیفیت فصل بہار جو ہے اس کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ دوسرے مصرعے کے ساتھ براہ راست جو ہے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی بھی ایک مرتبہ جو ہے لفظی تفہیم کیے لیتے ہیں کہ موجہ سبزہ نوخیز سے سا موج شراب۔ موجہ سبزہ نوخیز یہ پورا مرکب ہے، یعنی سبزہ نوخیز کا موجہ یا سبزہ نوخیز کی کثرت۔ سبزہ نوخیز یعنی نودمیدہ، بہار میں آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام درختوں پر جو ہے وہ کونپلیں نئے سرے سے آتی ہیں، نئے شگوفے جو ہیں وہ کھلتے ہیں، تو اس لیے بہار کی آمد پر جو سبزہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو آپ سبزہ نوخیز کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں، جیسا کہ غالب نے کیا ہے۔ اور ساتھ میں لفظ موجہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ایک شعر میں کہ موجہ کثرت کے معنی میں ہے، اور جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ پانی کی موج، پانی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پانی کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جو ہے وہ ہمیں محو گردش نظر آئے۔ تو موجہ جو ہے یوں سمجھیں کہ موج سے بھی بڑھ کے، تو مطلب یہ ہوا کہ موجہ سبزہ نوخیز یعنی نو دمیدہ سبزے کی کثرت، یا ہر طرف ہم دیکھیں کہ جتنی کونپلیں نظر آ رہی ہیں، جتنی نئی پھوٹی ہوئی شاخیں نظر آ رہی ہیں، ان کی جو کثرت ہے، تو ان سے لے کر تا موج شراب، موج شراب تک۔ اچھا، اب صرف ایک میں ہلکی سی بات کروں گا، شعر کی گتھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل سلجھ جائے گی۔
وہ ہلکی سی بات کیا کہ ایک عالم پہ ہیں، یہ ہیں کا جو فاعل ہے وہ دو چیزیں ہیں جو دوسرے مصرے میں بیان کی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی موجہ سبزہ نوخیز سے لے کر موج شراب تک، ٹھیک، اب اس کے درمیان اور بھی موجیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ غالب نے دو موجوں کا تعین نہیں کیا بلکہ دو موجوں کا ذکر کیا ہے کہ موجہ سبزہ نوخیز سے لے کر موج شراب تک کے درمیان میں اور بھی موجیں ہو سکتی ہیں، یا اگر ہم درمیان والی موجوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم حذف کر دیں تو پھر اس کا مفہوم یہ رہ جائے گا کہ ہم جس طرف بھی دیکھیں کہ جو سبزہ نوخیز ہے، یا یوں سمجھیں کہ سبزے کی جو کثرت ہے، اس سے لے کر موج شراب، جو اہل دل لوگ ہیں، یا یوں سمجھیں کہ جو اہل نشہ لوگ ہیں، جو اہل شراب لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں جو ہے شراب کے جام ہیں اس موسم کی مستی کی مناسبت سے، یا دوسرے لفظوں میں موسم بہار میں شراب نوشی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو چاہے آپ سبزے کو دیکھیں، چاہے اس موسم میں ان متوالوں کو دیکھیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں شراب کے جام جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، تو سب کے سب کیا ہیں جی؟ ایک عالم پہ ہیں، طوفانی کیفیت فصل، کہ وہ پوری کائنات پہ، یا یوں سمجھیں کہ اس پورے عالم کو جو ہے وہ کیا کیا چاہتے ہیں؟ وہ فصل بہار کی کیفیت میں رنگ دیا چاہتے ہیں۔ الغرض شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اس موسم میں یا اس فصل بہار میں چاہے تو آپ کثرت سبزہ کو دیکھیں اور چاہے آپ ان متوالوں کو دیکھیں کہ جو کہ اس موسم کی مستی سے مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں میں شراب کے جام جو ہیں وہ لیے پھر رہے ہیں اور شراب کے جام پہ جام جو ہے وہ لٹا رہے ہیں، تو آپ کسی کو بھی دیکھیں وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سارے عالم کو جو ہے اپنی مستی کے اندر جو ہے وہ رنگ دیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے، یا یوں سمجھیں کہ فصل بہار کے اندر کثرت سبزہ کی وجہ سے اور اس کثرت سبزہ سے مست ہو کر ان متوالوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں میں شراب کے جام لیے ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ بہار کی کیفیت میں ڈوبتی نظر آتی ہے۔ الخلاصہ کہ یہ ایسا موسم ہے کہ جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ مست ہی مست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور مستی کی علامت کے طور پر یہاں غالب نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک کثرت سبزہ جس کو سبزہ نوخیز کا موجہ قرار دیا، اور دوسرا موج شراب، ان کا بطور خاص ذکر کیا کہ ان دو کی وجہ سے تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں کیفیت فصل بہار میں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کے طوفان میں بہتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کی بھی کسی نہ کسی درجے میں تفہیم ہوگی۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت کا طالب، اللہ حافظ۔